وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کرو، یمکرو کہ مکر کر رہے تھے، بیکا آپ کے بارے میں، بیکا یعنی آپ کے خلاف، الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک تاکہ وہ قید کر دیں آپ کو، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے مکہ کے سردار، لیثبتوک یہ کہ قید کر دیں آپ کو، او یا پھر یقتلوک قتل کر دیں آپ کو، او یا پھر یخرجوک نکال دیں آپ کو مکہ سے، یعنی مکہ کے سردار بھی مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ اور وہ مکر کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُ اور تدبیریں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی، واللہ اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین خیر بہتر ہے الماکرین تدبیریں کرنے والا۔ یہاں پر اس آیت میں اس سازش کا تذکرہ ہے جو مکہ کے سرداروں نے ایک رات دارالندوہ میں کی۔ انہوں نے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، پھر مختلف قبیلوں کے کئی لوگوں کو اس کام پر لگا دیا تاکہ آپ کے قتل میں کسی ایک کو قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھڑا لی جائے، اس لیے انہوں نے اس کام پر کئی نوجوانوں کو لگا دیا۔ تو اسی سازش کے تحت یہ نوجوان جو تھے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرتے رہے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر نکلے اور یہ حملہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے ہی ان کافروں کی تدبیر کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اس لیے جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو آپ نے گھر سے باہر نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لے لی جو کہ آپ ان کے سروں پر اڑاتے ہوئے نکلے، جن سے ان لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا اور آپ غار ثور میں پہنچ گئے، یعنی یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان لوگوں سے بچا لیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سردار بھی مکہ کے تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیریں کر رہا تھا، اور جو اللہ ہے وہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔